یہ جو حکومت ہے اس وقت، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل حکومت ہے. صرف گیس کے معاملے میں نہیں، باقی تمام چیزوں میں انہوں نے جو اقدامات لیے ہیں اس سے معاشی طور پہ ملک کو کافی نقصان ہوا ہے. انہوں نے پہلے گندم ایکسپورٹ کر دیا، اس کے بعد امپورٹ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی اتنی پیداوار نہیں ہے جتنا بتایا گیا تھا. تو یہ ایک کے بعد ایک بحران سے گزر رہے ہیں. ان کو بحران پیدا ہوتا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی ان کو نہیں پتا اس بحران کو سنبھالے کیسے. 30 سال پہلے پتہ تھا کہ گیس کم ہو جائے. سب سے پہلا انتظام تو یہ کرنا تھا کہ اس کے جو استعمال میں کچھ کفایت شعاری ہو. گیس آپ کے پاس ہے نہیں تو امپورٹ کرنی پڑے گی. اب یہی ہے کہ آپ ذرا انٹیلیجنٹلی دیکھیں کہ کس وقت گیس کی قیمت کم ہو سکتی ہے. آپ خرید لیں، 3 سال کا کانٹریکٹ کر لیں، 2 سال کا کر لیں. لیکن جب آپ اس وقت گیس خریدنے جائیں گے جب آپ کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے تو اس وقت تو مہنگا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے جیسے گندم ہے نا، گندم کا جو کاشت ہے وہ تقریباً مارچ اپریل میں آتا ہے، اور ہمارا جتنا گندم پیداوار ہوتا ہے، ہمارے جو سٹاکس ہوتے ہیں وہ جا کے دسمبر میں ختم ہو جاتے ہیں. تو ہماری اور ہم ایک وقت تھا جب ہم 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا کرتے تھے. وہ گندم ہمارے ڈاکس میں، ہمارے پورٹ پہ دسمبر یا جنوری میں آ جانا چاہیے. تو جنوری، فیبروری اور کچھ مارچ امپورٹڈ گندم چلتا تھا پائپ لائن میں ملک میں. لیکن وہ جنوری کے شروع میں جہاز کو لگنا ہے گندم کا، تو وہ ایل سی کھلنی تھی. اس کی جو آرڈر پلیس کرنا جس کو ہم لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں، ایل سی، وہ کھلنی ہے نومبر میں. اگر آپ نومبر میں ایل سی نہیں کھولیں گے تو آپ کا گندم جنوری میں نہیں آئے گا. اور یہ بھی ہوا ہے، خاص طور پہ معین قریشی جب ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے اور اس کے دور میں انہوں نے نومبر میں ایل سی نہیں کھولی. تو 1997 میں جنوری فیبروری میں پورے ملک میں بحران تھا. آٹا نہیں مل رہا تھا، گندم نہیں مل رہے تھے، لوگ سڑک پہ گھوم رہے تھے. تو یہ جو مینجمنٹ ہے کہ کس وقت کیا آرڈر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. صرف گیس کے لیے نہیں، دالیں ہیں، چینی ہے، گندم ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کا پلاننگ کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ تو ریاست کی پلاننگ ہے نا. جو یہ سپر سٹورز ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہے، میں ٹوتھ برش بیچتا ہوں. اب مجھے پتہ ہے کہ روزانہ اتنے ٹوتھ برش بکتے ہیں یا ہفتے میں اتنے بکتے ہیں. تو اس ریٹ سے مجھے پتہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں میرے سارے ٹوتھ برش ختم ہو جائیں گے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب میں آرڈر دوں گا تو وہ 1 ہفتے کے بعد مجھے سپلائی کرے گا. تو میں 1 ہفتے کا سٹاک رہ گیا میرے پاس، اس سے پہلے میں نے آرڈر پلیس کر دینا ہے ہول سیلر کے پاس، تاکہ میرا ٹوتھ برش کا جو سٹاک ہے آ جائے. یہ نہ ہو کہ کسٹمر آئے اور ہم کہیں جی ختم ہو گیا. یہ نارمل بزنس کا پریکٹس ہے کہ اگر آپ کوئی چیز فراہم کرتے ہیں، دکان میں بیچتے ہیں، یا گیس سپلائی کرتے ہیں، یا گندم سپلائی کرتی حکومت ہے، تو اس کی جو سپلائی کا جو پورا ایک نظام ہے وہ آپ فالو کریں. اچھا، اس میں کوئی بہت عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب کے اب کمپیوٹر پروگرامز ہیں. کمپیوٹر میں آپ ڈیٹا فیڈ کر دیں، وہ آپ کو بتا دے گا، گھنٹی بجا دے گا کہ اب آپ کا آرڈر کرنے کا وقت آ گیا ہے. پھر آپ اس کو کریں اس حساب سے. یہ نااہل لوگ ہیں، یہ کسی چیز پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اور نااہلی کی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر منسٹر ایک مختلف ایکسپلینیشن دے رہا ہے اور ایک دوسرے کی تردید بھی کر رہا ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ بحران آیا ہے، بحران کی نوعیت کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ان کو. یہ تو ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ جو فراز دلی سے ہم گیس استعمال کرتے تھے وہ دور چلا گیا. گیس پاکستان میں جو ہوتی تھی وہ کم ہے. سب سے بڑا جو ہمارا ذخیرہ تھا گیس کا، سوئی،
وہ تقریباً ایگزاسٹ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے 5-7 سال اور گیس وہاں سے نکلے گا, اس کے بعد سوئی بند ہو جائے گا. تو یہ ہمیں امپورٹ پہ رہنا پڑے گا. امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے, اور اگر ڈالر نہیں ہے تو بغیر گیس کے گزارا کرنا پڑے گا. جی, جہاں پر سردی پڑتی ہے اور گیس نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے تو لکڑی ہی جلانی پڑے گی. اور بہت سارے پاکستان کے علاقے تو ایسے ہیں جہاں لکڑی بھی نہیں ہے. یہ حکومت کی نااہلی کی قیمت تو عوام ہی ہمیشہ دیتے ہیں, تو عوام ہی دیں گے. شہروں میں آپ کہاں سے لکڑی جلائیں گے؟ میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں 2 کمرے کے 6ٹھے منزل پہ, میں کدھر لکڑی جلاؤں گا؟ میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے.